بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ شام کی صورتحال پر بات ہوگی، جہاں ایران کو بہت بڑی اور تاریخی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کچھ پاکستانی سیاست پر پی ٹی آئی ایک نئی کال دینے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ گنڈا پور نے فوج کے خلاف ایسی تقریر کی ہے جو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان، اس کے ساتھیوں تاج الدین وغیرہ نے بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود گنڈا پور راولپنڈی کی گڈ بک میں شامل ہے۔ اور تیسرا پی ٹی آئی سے متعلق خبر یہ ہے کہ شاید ان چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اپنی پارلیمانی حیثیت کھو بیٹھے، اس کا پارلیمانی وجود ختم ہو جائے۔ تو یہ تین ہمارے مرکزی موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے شام کی صورتحال، کیونکہ شام کی صورتحال کا تعلق پورے خطے کی سیاست سے ہو جاتا ہے، اور پچھلے دنوں ایران نے مختلف ملکوں کو جو آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی، تو جیسے جیسے شام میں اس کی ہزیمت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اس کا لہجہ بدل رہا ہے، اب وہ پاکستان سے بھی دوستی کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں بڑے گڈ ول جیسچر دے رہا ہے۔ تو شام میں یہ ہوا ہے کہ جیسا کہ میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ الیپو شہر میں فریڈم فائٹر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ فریڈم فائٹر جو سابق النصرہ فرنٹ تھا، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے 2016 میں امریکہ، روس، ترکی، چین اور ایران کی مشترکہ جنگ کے مقابلے میں وہ پسپا ہو گئے تھے، اور حلب شہر انہوں نے خالی کر دیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت حلب کا آدھا حصہ ان کے پاس تھا، النصرت فرنٹ کے پاس، اور آدھا حصہ شام کی سرکاری فوج کے پاس تھا۔ تو گویا کہ نصرت فرنٹ نے آدھا حلب، آدھا الیپو خالی کیا تھا۔ الیپو کی اہمیت تجارتی حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور یہ اس خانہ جنگی سے پہلے شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ لیکن پھر ایران نے بہت بڑا قتل عام کیا، کئی لاکھ لوگ الیپو چھوڑ گئے، ادلیب میں چلے گئے، ترکی میں چلے گئے، یورپ میں چلے گئے، جس کے بعد اس کی آبادی کم ہو گئی۔ اس وقت دمشق سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 25 لاکھ ہے، جبکہ الیپو کی آبادی صرف 20-21 لاکھ رہ گئی ہے، یعنی کہ 6-7 لاکھ آبادی وہاں کی کم ہوئی ہے۔ تو اس مرتبہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نصرت فرنٹ نے، جس نے خود کو ری گروپ کر کے اپنا نیا نام رکھا ہے الحیات التحریر الشام، یعنی شام کی آزادی کی تنظیم یا اسٹیبلشمنٹ، تو اس نے پورے کا پورا شہر فتح کر لیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آدھا حصہ دیا تھا اور آدھا ہی واپس لیا، ایسا نہیں ہے، پورے کا پورا شہر، یعنی جس حصے پر شامی حکومت کا قبضہ تھا 2016 سے پہلے بھی، اور وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ حلب کا شہر چھینا ہے، بلکہ حلب کے آس پاس کے کچھ 50 سے زیادہ قصبات اور دیہات اور ٹاؤن انہوں نے اپنے قبضے میں لیے ہیں۔ جبکہ جو صوبہ ادلیب ہے، جہاں ان کی پہلے ہی حکومت قائم ہے، ادلیب صوبے کا بیشتر حصہ اس حکومت کے تحت ہے۔ صوبہ الیپو کا صوبہ، اس کا کچھ حصہ پہلے ان کے پاس ہے۔ اسی طرح لتاکیہ صوبے کا حصہ بھی کچھ حصہ ان کے پاس ہے۔ تو اب یعنی ان کی یہ جو ایک عبوری قسم کی حکومت ہے، یہ آزاد ریاست ہے، اس کے رقبے میں ایک اہم اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ شام میں 2 ہی بڑے شہر ہیں، دمشق اور الیپو۔ اب ان 2 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ان کے پاس آ گیا ہے، جبکہ چھوٹے نسبتاً درمیانے درجے کے شہر بھی کو بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہیں۔ ان میں ہما کا شہر شامل ہے، حمص، لتاکیہ اور دیر الزور، اور پھر یہ پلمائرہ، یہ شہر ان کے قبضے میں رہ گئے، اپنی شامی حکومت کے قبضے میں ہیں۔ اور پلمائرہ میں اسرائیل نے ایک حملہ کیا تھا آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے، یا شاید 8-9 دن پہلے، یعنی چند دن پہلے کی بات ہے۔ وہاں ایران کا سب سے بڑا اڈہ، وسطی شام کا جو سب سے بڑا اڈہ تھا، وہ اسرائیل نے پورا اڑا دیا اور وہ پورا تباہ کر دیا۔ یہاں ایک حقیقت جسے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کی جو فوج شام میں متعین ہے، جس کو القدس فورس کا نام دیا گیا ہے، اب تو خیر وہاں سے چلی گئی ہے، لیکن ایران کی جو ملیشیاز ہیں، ایران کی حامی ملیشیا، جن میں عراقی ہیں، جن میں شامی ہیں، جن میں زینبیون کے لوگ ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے، جو پارا چنار میں آگ لگا رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اب بھی خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا اڈہ تھا
पलमायरा का जहां बमबारी हुई और एक ही रोज़ में यानी पहले दिन ही 100 से ज़्यादा ईरानी मिलिशिया के कमांडो मारे गए। तो मैं ये बता रहा था कि नाम इनका अल-कुद्स फोर्स है, जिससे पढ़ने वालों को ये गुमान गुजरता है कि शायद ईरान ने बैतुल मक़दस के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से कोई फोर्स बनाई है, जबकि ईरान की जितनी मिलिशियाएँ हैं अल-कुद्स फोर्स समेत शाम के अंदर, उन सब लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ शामी शहरियों का कत्लेआम किया है और एक भी इस्राएली फ़ौजी पर इन्होंने कभी कोई छर्रा तक नहीं चलाया, वहाँ तक तो ये कभी गए ही नहीं। हाँ, हिज़्बुल्लाह की लड़ाई ज़रूर चल रही है, लेकिन हिज़्बुल्लाह को भी इस जंग में बहुत नुकसान पहुँचा है और उनका 70% असलह खाना तबाह हो गया है। और ये शायद मैंने किसी ब्लॉग में बताया था कि अगर फ़ज़ाइया को छोड़ दिया जाए और टैंक इनको छोड़ दिया जाए, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़ दिया जाए, तो हिज़्बुल्लाह के पास लबनान में जो असलह खाना था वो पाकिस्तान के सारे असलह खाने से बड़ा था। अब वो बहरहाल नहीं रहा, 70% से ज़्यादा तबाह हो गया और उनके तकरीबन 4000 गुरीले इस जंग में मारे गए हैं, बेशुमार कमांडरों समेत। तो ईरान ने जो सियासत खेली वो एक उसकी गलती थी। उसकी सियासत ये थी कि उसने अपना दायरा असर अपने रकबे और अपने वसाइल से ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये जंगी किताबों का पुराना असूल है कि जो मुल्क अपनी हकीकी सलाहियत के मुकाबले में ज़्यादा फैलाव इख्तियार कर जाए बाहर के मुल्कों में, वो उसे शिकस्त हो जाती है, वो बर्बाद हो जाता है। ईरान के साथ यही हुआ है। मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले 1-2 बरसों में ईरान का जो असर है शाम पर, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और शाम में एक नई हुकूमत बनेगी, और चाहे वो इस्लामिस्टों की हो। इस्लामिस्टों की हुकूमत तो इसराइल कभी नहीं बनने देगा, ये बात याद रखिए। न तुर्की बनने देगा, न अमेरिका बनने देगा। लेकिन ये एक लिबरल, सेकुलर और मुस्लिम कौम परस्त मिलकर वहाँ शाम में कोई ढांचा तश्कील दे सकते हैं। इस वक्त भी शाम जो है वो लूला लंगड़ा शाम है जो ईरान के दायरा असर में शामिल है, और ये दायरा असर जो है वो थोड़ा थोड़ा बेगाना होता जा रहा है, क्योंकि बशार अल असद की जो सियासत है वो ये चल रही है कि मैं ईरान से नाता तोड़ने को तैयार हूँ, बशर्ते के इलाक़ाई मुल्क जो है वो गारंटी दें कि मेरी हुकूमत कायम रखने में मदद करेंगे। यानी नुसरत फ्रंट के हैत तहरीर शाम के मुकाबले में मेरी मदद की जाएगी। अभी तक ये गारंटी मिली नहीं है, लेकिन हो सकता है मिल जाए। दोनों सूरतों में ईरान शाम से रुखसत होता हुआ नज़र आता है। और आपकी याद दहानी के लिए मैं फिर ताज़ा कर दूं कि 2011 में ये जंग छिड़ी थी, जिसमें ईरान और बशार की फ़ौज ने रूस की मदद से ख़ास तौर पर 10 लाख शामी शहरियों को कत्ल किया, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। और दिमिश्क को छोड़कर शाम के तमाम शहर इन्होंने तबाह कर दिए, यानी वो शहर भी तबाह कर दिए जो इस वक्त बशार अल असद गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं। उनमें हमास है, उनमें हमा है, उनमें वो अल-कुनैतरा है, और उनमें दिमिश्क के जनूब के इलाके जितने बड़े बड़े शहर हैं, दर्रा है और पलमायरा है और हलब है और इदलीब है, ये सारे शहर ईरान और शाम ने मिलकर तबाह किए, और उनकी मदद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने की। अगरचे उनकी कार्रवाइयाँ 50-50 थी। 50-50 से मुराद ये है कि उन्होंने आधी बीमारियाँ की दाइश को तबाह किया, और आधी बमबारियाँ की यही नुसरत फ्रंट के लोगों पर। और नुसरत फ्रंट के लोग वो हैं जो इख्वानुल मुस्लिमून से टूटे हुए धड़े हैं, ये वो लोग हैं, यानी जो सियासी इस्लाम के हामी थे, लेकिन शाम की सूरत हाल ने उनको जंगजू बना दिया। इनका दाइश से न सिर्फ ये है कि ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दाइश इनकी दुश्मन है। और जब इन्होंने बशार की फ़ौजों को शिकस्त देना शुरू किया तो दाइश ने मशरक़ से हमला करके इनके कब्ज़े में बहुत सारे इलाके छीन लिए। बहरहाल अब वो दाइश के कब्ज़े में भी नहीं रहे, उन पर या तो कुर्दिश मलेशिया का कब्ज़ा हो गया, जिन्होंने अपनी एक अलग सल्तनत कायम कर ली है शाम के अंदर, जिसका रकबा 33% है टोटल कंट्री के एरिया के हिसाब से। और कुछ हिस्सा कुर्दिस्तान के इलाके से नीचे की तरफ इराक़ के बॉर्डर के साथ साथ एक रकबा है, उसमें आबादी बहुत कम है, लेकिन वो रकबा खासा बड़ा है। उस पर अमेरिका और अमेरिका की हामी जो फ्रीडम फाइटर है उनकी तंजीमों का कब्ज़ा है। ये भी तकरीबन
کوئی 1000-1500 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، لیکن اس میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور زیادہ تر اس میں امریکہ کے اڈے ہیں۔ داعش کے پاس کوئی خاص مخصوص علاقہ یعنی جس کو آپ نشان زد کر کے کہہ سکے کہ یہ علاقہ داعش کے قبضے میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب داعش کا کنٹرول اس طرح اس کی شام میں کسی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن 6-7 علاقے ایسے ہیں جن کی میپنگ کی گئی ہے، وہاں داعش موجود ہے اور وہ خفیہ کمین گاؤں میں ہے، کسی یعنی گاؤں یا شہر میں اوپنلی وہ موو نہیں کر سکتی، لیکن ان کی کمین گاہیں غاروں کے سلسلے ہیں جہاں سے وہ 3-4 مہینے کے بعد ایک ایمبش کرتے ہیں باہر نکل کر، اور جو بھی سامنے آیا اس کو مارنے کے بعد، تباہ کرنے کے بعد یا اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد دوبارہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو علاقوں کا میپنگ اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن چونکہ لوکیشن کا پتہ ہے کہ اس علاقے میں 10-15 میل کے علاقے کے اندر اس دائرے میں یہ داعش موجود ہے، تو وہاں عام طور پر نہ شہری جاتے ہیں، نہ شامی فوج جاتی ہے، نہ امریکی فوج جاتی ہے، اور نہ ہی یہ نصرت فرنٹ کے لوگ جاتے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو الیپو شہر کی فتح سے شام کی اس خانہ جنگی کا رخ ہی بدل گیا ہے، اور روس نے شام کی مدد کی ہے۔ الیپو میں بہت زیادہ بمباری کی ہے، لیکن اس بمباری سے 200-250 شہری مر گئے ہیں، کچھ نصرت فرنٹ کے فریڈم فائٹر بھی مرے ہیں، لیکن اس جنگ میں فریڈم فائٹرز کا نقصان جو شامی فوج کے مقابلے میں تھا وہ نہیں ہوا ہے، اور اب شام نے اعلان کیا ہے، شام کی فوج نے، کہ ہم نے اپنی آرمی ڈپلائمنٹ کی ری گروپنگ کے لیے الیپو سے اپنی ساری فوج واپس بلا لی ہے، واپس نہیں بلائی، پسپا ہوئی ہے۔ ایک دن پہلے کے اعلان سے یہ اعلان متضاد ہے۔ ایک دن پہلے ان کا اعلان تھا کہ ہم نے حلب کا قبضہ چھڑانے کے لیے مزید فوج الیپو میں بھیج دی ہے۔ مزید فوج روانہ کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر ان کی طرف سے یہ اعلان آ گیا ہے کہ ہم نے ری گروپنگ کے لیے، ری ڈپلائمنٹ کے لیے فوج اپنی واپس بلا لی ہے۔ تو فوج واپس بلانے کا اعلان سن کر مجھے یاد آیا کہ جب ڈھاکہ فعال ہوا تو یحییٰ خان نے ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری فتح تک جنگ لڑتے رہیں گے، فی الحال ہم نے نئی صورتحال پر دستخط کر دیے۔ کوئی اس طرح کا بے معنی قسم کا فکرہ تھا، بڑا دردناک فکرہ تھا، لیکن وہ اسی طرح کی بات شام والوں نے کی ہے۔ رقبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگرچہ فریڈم فائٹر کے پاس بہت تھوڑا رقبہ ہے، 5% سے لے کر 7% تک، یا تھوڑا سا شاید زیادہ ہو، اس سے زیادہ رقبہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب جو نئی فتوحات ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا رقبہ بڑھ کر 8 یا 9% ہو جائے، لیکن اہمیت یہاں رقبے کی نہیں ہے۔ اس کیس میں رقبے کی اہمیت نہیں ہے، اس کیس میں الیپو کا علاقہ ہے جس پر قبضے کی وجہ سے شامی فوج کا شمال اور شمال مشرق اور شمال مغرب میں اپنے زیر کنٹرول کئی علاقوں سے رابطہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ شام کی فضائیہ ختم ہو چکی ہے، شام کی فوج ختم ہو چکی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اب وہاں جو ساری جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایرانی اور عراقی ملیشیاز ہیں، جن میں پاکستان کی الزینبیون بھی شامل ہے اور افغانستان کی الفاطمیون بھی شامل ہے، اور حزب اللہ جو ہے وہ اس جنگ میں شامل تھی، بہت بڑے پیمانے پر شامل تھی، لیکن اب اس کی کمر چونکہ ٹوٹ گئی ہے، اس کو اب نئے سرے سے اپنی حیات نو کے لیے، ری گروپنگ کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ اس کے اسلحہ کے گودام تباہ ہو گئے، اور اس کے جو سب سے ہارڈ کور فائٹر تھے، یعنی جو صفحے اول کے فائٹر تھے، تجربہ کار، ٹرینڈ، ان میں سے 4-5 ہزار مارے گئے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ایران کا جو رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کچھ مزید فیوریبل ہوگا، اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے یا حافظ اعظم منیر کی خوش قسمتی ہے، جو مرضی اسے سمجھ لیجیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک افواہ پھیلائی ہے، ایک اندیا دیا ہے کہ وہ ایک دسمبر کی کسی تاریخ کو ایک اور لانگ مارچ کرنے والی ہے، اور یہ اصل میں اس مہم کا ایک حصہ لگتا ہے جس میں کارکنوں کے اندر جو ڈپریشن ایک بے انتہا درجے کا پھیل گیا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ در حقیقت پی ٹی آئی اب کسی کال دینے کے قابل نہیں رہی، اس کو بہت زیادہ صدمات دیکھنے پڑے۔ عمران خان کو 26 نومبر کے صبح یا 25 نومبر کے دن، ان 2 دنوں میں سے ایک دن عمران خان کو جو وفد ملا تھا پی ٹی آئی کا،
جو اس سے ملتے ہیں تو انہوں نے ان کو عمران خان کو بتا دیا تھا کہ جو بھی مارچ ہوا ہے اس میں پنجاب سے کوئی نہیں ہے، سندھ سے کوئی نہیں ہے، صرف پختونخوا کا شو ہے۔ تو عمران خان اس پر مایوس ہوا، اور 26 کے بعد جو رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد فیصل چودھری وغیرہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے خود بتایا، اپنے ورکروں کو نہیں بلکہ اپنے حامی صحافیوں کو بھی بتایا کہ عمران خان پہلی مرتبہ سست نظر آ رہے ہیں، ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، تو لگتا ہے کہ انہیں فوڈ پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ فوڈ پوائزننگ کا نہیں ہے، یہ اعصاب اور ہمت ہار جانے کا نتیجہ ہے۔ تو اب افواہیں یہ کیا پھیلائی جا رہی ہیں، ایک طرف تو یہ نیا لانگ مارچ کرنے کا وہ اشارہ دے رہے ہیں جو کہ غلط ہے، اور دوسرا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں افواہیں پھیلائی جائیں کہ عمران خان کی حالت بری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں عمران خان کے حامی وہ مشتعل ہو کر سڑکوں پر آ جائیں کہ اب تو ہمارے لیڈر کی جان خطرے میں۔ چنانچہ ایک مشن کے طور پر یہ کمپین چل رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، بلکہ ان کے جو سمندر پار لوگ ہیں جن میں وہ ہے کیا وہ جو کوئٹہ کا جیب کترا قاسم سوری اور اس طرح کے دوسرے لوگ وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر GHQ لے جایا گیا ہے اور وہاں لے جا کر اس کی ٹھوکا ٹھاکی کی گئی ہے، پھینٹی لگائی گئی ہے۔ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ ٹھوکا ٹھوکی کرنے کے لیے GHQ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹھوکا ٹھوکی اڈیالہ جیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فوڈ پوائزننگ کی افواہ پھیلائی گئی ہے، پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ اس کے کمرے میں زہریلا سپرے کیا گیا ہے تاکہ عمران خان مر جائے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے حامیوں کو شاید یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا ہو کہ وہ نکل آئے کہ بھی اب تو عمران خان مارا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو اب ہمیں نکلنا پڑے گا۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں، اور آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ، تاریخ سے مراد یہ کہ PTI کی تاریخ میں، پاکستانی سیاست کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ان کا مہیب اور بہت زیادہ پھیلا ہوا سوشل میڈیا اپنی اس مہم میں ناکام رہا کہ سینکڑوں لاشیں گری ہیں۔ وہ امریکہ میں ایک مطیع اللہ جان بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے شاہین سبائی، اس نے کہا کہ جناب 100 لاشیں تو دریا میں بہا دی گئی ہیں۔ کون سا دریا؟ پتہ نہیں کون سا دریا، شاید دریا سوان کی طرف اشارہ تھا۔ اس دور میں جب یہ کیمرے کا دور ہے نا، ڈیجیٹل کیمرے کا دور، تو اس دور میں لاشیں چھپانا ناممکنات میں سے ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جب یہ کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ موبائل فون تھے، نہ اس طرح کے کیمرے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ 24 آور چلنے والے ٹی وی چینل نہیں تھے، تو اس وقت بھی لاشیں کسی سے چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ 9 اپریل 1977 کو لاہور میں بھٹو صاحب کی حکومت نے مظاہرین کا سب سے بڑا قتل عام کیا، جس میں 50 سے 55 لوگ شہید کیے گئے۔ تو اس وقت بھی کوئی لاش چھپائی نہیں جا سکی۔ ویسے افواہیں پھیلی تھی کہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ 1-2 دن کی مہمان تھی۔ 1-2 دن کے بعد صورتحال کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی کہ 100 نہیں، 50 سے زیادہ، 50 اور 60 کے درمیان لوگ۔ پھر بعد میں خیر ایگزیکٹ گنتی بھی آ گئی، لیکن افواہیں تب بھی نہیں چل سکی تھی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ جناح ایوینیو سے لے کر ڈی چوک تک فضا میں پاکستان کے 5-6 ٹی وی چینلز کے ڈرون کیمرے مسلسل اڑتے رہے، اور آخر وقت تک، جب تک کہ پوری سڑک خالی نہیں ہوگی، بلکہ پوری سڑک خالی ہونے کے بعد بھی دوسروں کو چھوڑیے، PTI کے اپنے یہ جو ولاگر ہے جن کی تعداد کو 100-150 کے درمیان ہے، وہ سب کے سب ڈی چوک اس علاقے میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان سب کے پاس کیمرے تھے، وہ لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور ایک سڑک پر لاشیں گریں، وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں، اور کسی کے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ PTI فلسطین کے غزہ کے شہیدوں کے جنازے بھی PTI کے جنازے بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اب خیر گوہر جان نے اپنی ہی پارٹی کے پروپیگنڈے کا یہ ستیہ ناش کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے 12 افراد شہید ہوئے ہیں،
اور ان 12 میں سے بھی ایک کی جو ویڈیو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے، پنجاب کی جو وزیر ہے، وہ پیش کر دی ہے کہ وہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے، جس نوجوان کا کہ وہ شہید ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور باپ خود بیان دے رہا ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ نمبرنگ دی گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ میرا بیٹا اللہ کے شکر سے صحیح سلامت میرے پاس بیٹھا اور میں بھی صحیح سلامت ہوں۔ یہ 11 کی تعداد رہ جاتی ہے، یہ 11 کی تعداد بھی ناقابل اعتبار ہے، ان کے پاس ان کے شواہد نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی والوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ 11 افراد کے جنازے تو دکھاؤ۔ یہ جو سوشل میڈیا پر جنازے چل رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پر تو پتہ نہیں کہاں کہاں کا جنازہ انہوں نے یہ اپنے اسلام آباد کے ڈی چوک کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ صحیح جنازہ دکھاؤ کہ یہ 11 افراد کہاں ہے، تو بھی مان لیں گے 11 افراد یہ بات۔ بہرحال 11 افراد کی بات بھی جھوٹ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا کہ ان کے اس بیان سے پی ٹی آئی کے اس بیانیے کا ستیہ ناش ہو گیا، جس میں پہلے تعداد انہوں نے پتہ نہیں 35 بتائی، پھر 100 بتائی، پھر 150 بتائی، پھر 270 بتائی۔ وہ لطیف کھوسا بے شرم انسان وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ 278 لاشوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور پھر 300 کر دی، اور پھر وہ شاہین صاحب آئی جس نے 100 لاشیں دریا میں گرا دی۔ تو ان سب کا ہو گیا ستیہ ناش۔ تو پی ٹی آئی کا پارلیمانی وجود اس ہفتے وہ ریٹ درخواست جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف وہ لگ گئی ہے آئینی عدالت میں۔ 2 تاریخ کو سماعت شروع ہوگی، اور لگتا ہے کہ یہ کوئی 15-20 دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ شاید 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ آئین کی روح سے فیصلہ ہوگا، اور آئین کی روح سے پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں نہیں مل سکتی، اور پی ٹی آئی کا پارلیمانی وجود اس لحاظ سے بھی ختم ہو جائے گا کہ ان کا جو ایک پارلیمانی قائد ہے وہ سنی کونسل اتحاد والا، وہ پارٹی سے بھاگنے کے چکر میں ہے، اور اب وہ نئی سیاسی پناہ گاہ تلاش کر رہا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مولوی محمد رضا یا کیا رضا، اس طرح کا رضا کوئی نام ہے اس کا، فیصلہ آباد والا۔ تو وہ اس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں سے رابطے کر رہا ہے۔ تو ناظرین، خبریں کچھ اور بھی ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔